الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درے دل سے درے ہمسایہ تک، پڑوسیوں سے تعلقات، ماضی کی مثالیں، حال کے مسائل، بہتری کی تدابیر۔ اس کے مصنف ہیں محمد عبداللہ جاوید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیش لفظ: کسی بھی معاشرے کی بنیاد صرف اس کی عمارتوں اور سڑکوں پر نہیں بلکہ تعلقات پر قائم رہتی ہے۔ گھر کے دروازے ایک دوسرے سے جڑے ہوں یا الگ، دلوں کے دروازے جب تک کھلے رہیں معاشرہ زندہ رہتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں گھر کی دیواروں کے ارد گرد بھی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں کہ پڑوسی ایک دوسرے کی صورت بھی نہیں دیکھ پاتے۔ اسلام نے پڑوسی کے ساتھ رشتے کو ایمان کا معیار قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ مسند احمد۔ یہ پیغام بتاتا ہے کہ ایمان صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ انسانی ہمدردی اور باہمی خیرخواہی کا مظہر ہے۔ پہلے زمانے میں محلے خاندان کی طرح تھے، دکھ سکھ کے ساتھی، دروازے کھلے، چولہے مشترک، دل بے تکلف۔ آج یہی رشتے کمزور ہو چکے ہیں۔ اعتماد، رواداری اور خیر سگالی کی جگہ بے نیازی اور فاصلوں نے لے لی ہے۔ یہ کتابچہ درے دل سے درے ہمسایہ تک اسی بچھڑے ہوئے رشتے کو پھر سے جوڑنے کی کوشش ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پڑوسی کا حق دل کی وسعت اور ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کے ساتھ دلوں کے دروازے کھول دیں تو معاشرہ پھر سے امن و اخوت، عدل و انصاف کی خوشبوؤں سے مہک اٹھے گا۔ محمد عبداللہ جاوید، 30 ربیع الثانی 1447 ہجری بمطابق 23 اکتوبر 2025۔ ڈائریکٹر، انسٹیٹیوٹ آف ٹریننگ فار قرآنک ایپلیکیشنز، اتقان، رائچور، کرناٹکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درے دل سے درے ہمسایہ تک، پڑوسیوں سے تعلقات، ماضی کی مثالیں، حال کے مسائل، بہتری کے تدابیر۔ پہلے زمانے میں پڑوسیوں اور افراد خاندان میں فرق صرف فاصلے کا ہوا کرتا تھا۔ پڑوسی گھر کے قریب رہتے تھے اور افراد خاندان گھر سے دور یا قریب رہا کرتے تھے۔ لیکن جہاں تک ربط و تعلق کی نوعیت اور غم و خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ کی بات ہے، دونوں میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ حتیٰ کہ بعض معاملات میں پڑوسیوں کے اس قدر غیر معمولی احسانات ہوا کرتے تھے کہ جنہیں ہم اکثر اپنے بزرگوں سے سنا کرتے یا جو آج بھی تاریخ کے اوراق میں درج ہیں۔ ماضی میں ہم کیسے پڑوسی تھے؟ ماضی میں ہر گھر کی رونق صرف چھتوں، دیواروں اور رنگ و روگن سے نہیں بلکہ دلوں کی گہرائی میں بسنے والے رشتوں سے تھی۔ لوگ نہ صرف ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے بلکہ خوشیاں بانٹتے تھے۔ بچے گلیوں میں مل جل کر کھیلتے، بڑوں کی نصیحت اور محبت سب کے لباس سے سکون ہوتی۔ پڑوسی ہر موقع پر ایک دوسرے کی مدد کو ترجیح دیتے، چاہے تہوار ہوں یا روزمرہ کی چھوٹی موٹی ضرورتیں۔ ہر دل میں ایک دوسرے کے لیے عزت، محبت اور خیرخواہی کے جذبات تھے۔ یہی دل سے دل ملنے کی وہ خوشگوار اور لازوال روایت تھی جو محلے کی ہر گلی میں محسوس کی جاتی تھی۔ یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں، حقیقت ہیں۔ ذرا ماضی کے اوراق الٹ کر تو دیکھیں۔ 19ویں صدی کے لکھنؤ میں اکثر گھروں میں ایک ہی چولہا دو خاندان استعمال کرتے تھے، ایک مسلمان اور ایک ہندو۔ دونوں کے کھانے الگ بنتے مگر برتن، آگ اور پانی مشترک ہوتے تھے۔ کسی کے گھر کوئی تقریب ہوتی تو دوسرا گھر سب سے پہلے مدد کو پہنچتا تھا۔ دوسرا، پرانی دلی میں گھروں کے دروازے دن بھر کھلے رہتے تھے۔ عورتیں بغیر اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں آ کر برتن مانگتی۔ بچوں کو ہر گھر میں کھیلنے کی اجازت تھی۔ اگر کسی کے ہاں بیمار پڑتا تو پورا محلہ تیماردار بن جاتا۔ تیسرا، جب
1975 में बिहार के देही इलाकों में सैलाब आया तो पूरे मोहल्ले के लोगों ने एक दूसरे के घरों को पनाहगाह बना लिया था। रोज़ाना खाना इज्तिमाई तौर पर पकाया जाता और जिसके घर में राशन बचता वो दूसरों में बांट देता था। जुनूबी हिंद के शहरों में शादियों के मौके पर पूरा मोहल्ला शरीक होता था। कपड़ों की सिलाई, बर्तन धोना, कनात लगाना, सब काम मिलजुल कर किया करते। अक्सर दावत में नहीं देखा जाता था कि कौन किस खानदान से है, सब एक दूसरे के पड़ोसी थे। शाम के वक्त पड़ोसी छतों पर चढ़कर चाय पीते और रोजमर्रा की बातें किया करते थे। ये गैर रस्मी नशिस्तें ताल्लुकात को मजबूत करती थीं और छोटे बड़े झगड़े पैदा होने से रोकती थीं। बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई के कदीम कॉलोनियों में एक आम रिवायत थी कि पड़ोस की ख्वातीन एक दूसरे के लिए खाना भेजती, खास तौर पर जब किसी के घर खुशी का मौका होता या कोई बीमार होता। पकवानों के जायके एक दूसरे के घरों में रच बस गए थे और यही ताल्लुक समाजी हम आहंगी की बुनियाद बना था। जुनूबी हिंद के कई देहात में पड़ोसी ही झगड़ों के सालिस बनते। अगर किसी घर में इख्तिलाफ या झगड़ा होता तो पड़ोस के बुजुर्ग बगैर किसी अदालत के सुलह सफाई करवा देते। इस रिवायत को गांव की इज्जत का तहफ्फुज समझा जाता था। आज हम कैसे पड़ोसी हैं? लेकिन अब ये ज़माना वो ज़माना नहीं रहा। ये ज़माना तरक्की याफ्ता तो है, लेकिन माजी के बिलमुकाबिल ताल्लुकात तनज़्ज़ुल का शिकार नज़र आ रहे हैं। पड़ोसी आज भी हैं, हम भी हैं, और हमारे साथ हमारे असलाफ के दिलों को मोह लेने वाले वाक़यात भी। लेकिन पड़ोसियों की कदर व मंजिलत किस बुरी तरह मुतासिर है, ये किसी से छुपा नहीं है। यह हकीकत तस्लीम करने के अलावा कोई चारहकार नहीं कि ताल्लुकात की खुशगवारी और मिठास की बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हो रही है। 3 दहों पर मुहित सर्वे क्या कहते हैं? वतन अजीज में पड़ोसियों से ताल्लुकात की साबका और मौजूदा सूरत हाल पर कई सर्वे किए गए हैं। साल 1990 और 2000 के दरमियान बताया जाता है कि 70 to 80% लोग अपने पड़ोसियों से मुस्तकिल बातचीत किया करते थे और उनके घरों को आना जाना होता था। लोगों पर एतमाद की शरह यानी फीसद 75% थी। ईदों और त्योहारों के अलावा शादी ब्याह जैसे खुशी के मौके पर 60% घर शरीक रहते थे। 68% पड़ोसी अपने मोहल्लों में खुद को महफूज समझते थे, हत्ता कि रात के वक्त भी उन्हें किसी किस्म का डर और खौफ नहीं रहता था। 82% उम्र रसीदा और बुजुर्ग अफराद का कहना है कि वो छोटी बड़ी खिदमत के लिए अपने पड़ोसी पर इन्हिसार कर सकते हैं, जबकि 2010 to 2020 के दरमियान जो गैर मामूली तब्दीलियां रूनुमा हुई वो बड़ी चौंका देने वाली हैं। अब शहर के सिर्फ 31% लोग अपने पड़ोसियों से बातचीत करते हैं। 46% ऐसे हैं जिनका हफ्ते में एक बार राब्ता होता है, जबकि 23% ऐसे हैं जो अपने पड़ोसियों को शायद ही जानते होंगे। प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी 2019 की रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया है कि शहरी इलाकों में 60% से ज़ायद लोग अपने पड़ोसियों का नाम तक नहीं जानते। मुल्की सतह पर लोगों के बाहमी एतमाद में तकरीबन 56% की गिरावट रिकॉर्ड की गई है, जबकि शहरी सतह पर यह सूरत हाल और भी तशवीशनाक यानी तकरीबन 48% है। त्योहारों और ईदैन वगैरह के मौके पर खुसूसी प्रोग्रामों के इनकाद में कमी वाक़ा हुई है। चुनांचा सिर्फ 38% लोग कहते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं। मोहल्लों में खुद को महफूज समझने वाले 42% हैं, जबकि 18% उन लोगों की तादाद है जो अपने ही मोहल्ले में खुद को दिन में भी महफूज नहीं समझते हैं। मोहल्ले में रहने वाले 39% बुजुर्ग ये मानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान पड़ोसी मदद करेंगे, जबकि 51% बुजुर्ग अफराद ने बेयारो मददगार तन्हा रह जाने की शिकायत की है। 1990
टू 2020 के दौरान पड़ोसियों के ताल्लुकात की नौयत से मुतालिक किए गए सर्वे का अगर तकाबुल किया जाए तो बखूबी मालूम होगा कि हमारे ताल्लुकात में किन किन पहलुओं से गिरावट दर आ रही है। ताल्लुकात में बिगाड़ की नौयत और कैफियत। इशारिया: पड़ोसियों से रोज़ाना बातचीत 2000 के दौरान 75% और 2020 के दौरान 31%, गिरावट 44 पॉइंट। इशारिया बाहमी एतमाद 2000 के दौरान 75%, 2020 के दौरान 56%, गिरावट 19 पॉइंट। इशारिया त्योहारों और ईदों में शिरकत 2000 के दौरान 60%, 2020 के दौरान 38%, 22 पॉइंट गिरावट में है। इशारिया पड़ोसियों से हिफ्ज़ो अमान 2000 के दौरान 68%, 2020 के दौरान 42%, गिरावट 26 पॉइंट। इशारिया बुजुर्ग जो अपने पड़ोसियों पर इन्हिसार कर सकते हैं 2000 के दौरान 82%, 2020 के दौरान 39%, गिरावट 43 पॉइंट। पड़ोसियों से ताल्लुकात में बिगाड़ के असबाब। पड़ोसियों से ताल्लुकात की गिरती हुई सूरत हाल की कई वजूहात हो सकती हैं। किसी भी नौयत के ताल्लुक की बिगाड़ का बुनियादी सबब यह होता है कि फ़र्द के नज़दीक या तो उस काम की अहमियत कम हो जाती है जिसके सबब तरजीहात कुछ से कुछ हो जाती हैं, या फिर उसकी तवज्जुहात का मरकज़ व महवर कुछ और बन गया है। अलावाज़ी हालात और ज़रूरियात के तहत ताल्लुकात पर खातिर ख्वाह तवज्जो न होना भी इनकी तनज़्ज़ुली का सबब बन जाता है। अब इस तनाजुर में मुशाहदा व जायज़ा हस्ब ज़ेल उमूर वाज़ह करता है। देहात से शहर की जानिब नक़्ल मकानी हर दौर का मसला रही है, लेकिन गुज़िश्ता 2 दहों में सोशल मोबिलिटी में नुमाया फ़र्क महसूस किया गया है। वर्ल्ड बैंक और UNO के फराहम करदा अदाद व शुमार के मुताबिक वतन अज़ीज़ में शहरी सतह की नक़ल मकानी में मुस्तक़िल इजाफ़ा हो रहा है। साल 2011 में इसकी शरह 31% रही, जबकि साल 2024 को ये शरह 37% तक बढ़ गई है। शहरी तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करने के बाद की मसरूफ़ियात और रिहाइश की नौयत, तालीम और माश के लिए तगदू, अंदरून शहर सफ़र की सऊबतें जैसे मसाइल की बिना मुमकिन नहीं रहता कि लोगों से रू दरू फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात व गुफ्तगू हो। इसका बखूबी अंदाज़ा क्रॉनिकल इंडिया की सर्वे रिपोर्ट में दर्ज इस तासुर से होता है। इन सिटीज़ वी फाइंड लैक ऑफ फीलिंग ऑफ नेबर लाइन्स। In cities, we find lack of feeling of neighbor lines. Most of the people leave their homes early and return late. Thus, they have virtually no time to meet their neighbors. शहरों में हमें किसी का हमसाया होने का एहसास तक नहीं होता। अक्सर लोग अपने घरों से जल्द ही निकल जाते हैं और रात देर गए लौट आते हैं, इसलिए उनके पास वक्त ही नहीं होता कि अपने पड़ोसी से मुलाकात कर सकें। मतनू सकाफत और माशी न बराबरी की वजह से भी पड़ोसियों के दरमियान क़ुर्बत और ताल्लुकात में कमी आती जा रही है। जब किसी मकाम पर मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़बानों और सकाफ़तों के हामिल लोग रहते हैं तो उनके तर्ज़ ज़िंदगी, आदात व अक़दार में नुमाया फ़र्क वाक़ा हो जाता है। माशी हैसियत में न बराबरी यानी अमीर व गरीब का फ़र्क भी मेल जोल और आपसी रब्त व ताल्लुक़ पर असरअंदाज होता है। नतीजतन ये उमूर बाज़ औक़ात आपसी दूरियों, बेएतमादी और बेरब्ती का सबब बनते हैं। लोग एक दूसरे के साथ हम आहंगी या क़ुर्बत महसूस नहीं करते, जिसके नतीजे में मिल बैठने, बातचीत करने और बाहमी ताउन व इश्तराक के मौक़े कम होते चले जाते हैं। यूँ सकाफ़ती और माशी फ़र्क समाजी हम आहंगी के फुक़दान का बायस बनता है, जिसको पड़ोसियों से रब्त व ताल्लुक़ की गिरती हुई सूरत हाल के तनाजुर में बखूबी समझा जा सकता है। डिजिटल दुनिया की तरक्की ने इंसान को आसानियां ज़रूर बहम पहुंचाई है, लेकिन इसकी वजह से अलग थलग रहने का रुझान, डिजिटल आइसोलेशन ताल्लुकात में कमी का बायस बना है।
کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہر تیسرے میں کا ایک انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے۔ لوگ محلوں اور گلیوں میں ملنے کی بجائے آن لائن پلیٹ فارم پر زیادہ دستیاب ہیں۔ دی اٹلانٹک کے 2020 کے سروے کے مطابق 70% نوجوان اپنے پڑوسیوں سے زیادہ آن لائن دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ آف لائن ملاقات و گفتگو کے لیے وقت کی تنگی محسوس کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ڈیجیٹل دنیا کی ترقی نے ہمارے ملک کی 1.2 ارب عوام کو ذرائع ابلاغ کا خریدار بنایا ہے، جس کی خبر ٹیلی کام اتھارٹی آف انڈیا نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگوں سے رابطہ قائم کرانے میں ناکام اور انسان کو تنہائی پسند بنانے میں کامیاب نظر آتا ہے۔ ماضی میں پڑوسیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات میں ایک نمایاں وصف باہمی اعتماد کا تھا۔ اب اگر ہمسائیوں سے تعلقات میں کمی محسوس کی جا رہی ہے تو اس باہمی اعتماد کی عدم موجودگی ہی ایک بڑا سبب ہو سکتی ہے۔ حکومتی اور غیر حکومتی اداروں کی جانب سے کیے گئے سروے اس طرف بخوبی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس میں ایک عنصر رازداری اور پرائیویسی کا خدشہ بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ انفرادیت پسندی انڈیویجولزم کا عروج بھی ایک سبب ہے۔ دور جدید کے معاشروں میں انفرادیت پسندی کا رجحان بنسبت اجتماعی زندگی کے بڑھتا جا رہا ہے۔ اجتماعی طور پر گزر بسر کا ماحول جو کبھی ماضی کا طرۂ امتیاز تھا، اب وہ فرد کی انفرادی پسند و ناپسند، ذاتی رازداری اور خود مختاری کی بنا بالکل ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اپنی ذات اور گھر کی حد تک ہی اپنے آپ کو محدود کر لے رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ رازداری برتنے کا جو کلچر فروغ پا رہا ہے، اس کی بنا لوگ انفرادیت پسند ہوتے جا رہے ہیں اور نتیجتاً پڑوسیوں کے ساتھ رسمی تعلقات ہی زیادہ عام ہیں۔ یہ وبا مغربی ممالک میں بڑی حد تک عام ہے اور ہمارے ملک کے وہ شہر جو آبادی کے لحاظ سے میٹرو میں شمار کیے جاتے ہیں، وہاں اس کا چلن عام ہوتا جا رہا ہے۔ کلچرل شفٹ بھی ایک اہم سبب مانا جاتا ہے۔ بوجہ لوگ اپنی قوم اور برادری کے ساتھ رہنے کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ بطور خاص شہروں میں کلچروں کا بدلاؤ، کلچرل شفٹ نمایاں رول ادا کر رہا، جس کے سبب چھوٹے بڑے خاندان اپنے ہم مذہب اور ہم قوم کے درمیان رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ جدید رہائشی کمپلیکس، اپارٹمنٹس اور محفوظ رہائشی علاقے، گیٹڈ کمیونٹیز نے پڑوسیوں کے درمیان رابطہ بالکل کم کر دیا ہے۔ بلند و بالا عمارتیں میں رہائش اور سیکورٹی نظام کی نزاکتوں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ کر دیا ہے۔ اربن اسٹڈیز جرنل 2020 کے مطالعے کے مطابق اپارٹمنٹ میں رہنے والے 40% افراد اپنے پڑوسیوں سے کبھی نہیں ملتے۔ حسن سلوک اور خوش اخلاقی کا فقدان پڑوسیوں کے خوشگوار تعلقات کے لیے ایک سنگین رکاوٹ بن چکا ہے۔ آج معمولی قسم کے مسائل جیسے گھر کی تعمیر، بچوں کی شرارتیں، پالتو جانوروں کی دیکھ بھال، پارکنگ کی تنگی اور آواز و شور شرابہ پڑوسیوں کے درمیان کشیدگی کا باعث بن گئے ہیں۔ جب رویوں میں نرمی، برداشت اور شائستگی کا عنصر کمزور پڑ جائے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑے تنازعات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر اس پر بات چیت کی کمی ہو اور غلط فہمیوں کے ازالے کی کوشش بھی نہ ہو تو تعلقات مزید بگڑ جاتے ہیں۔ نتیجتاً خوش اخلاقی اور باہمی احترام کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور معمولی بے احتیاطیاں بھی دلوں میں رنجشیں پیدا کر دیتی ہیں۔ ایسے میں باہمی اعتماد جو پڑوسیوں کے رشتے کی بنیاد ہوتا ہے، کمزور پڑتا ہے اور معاشرتی ہم آہنگی متاثر ہو جاتی ہے۔ بگڑتے تعلقات کی بنیادی وجوہات کا بین الاقوامی منظرنامہ۔ تھامسن ریوٹر کے بین الاقوامی سروے کے مطابق پڑوسیوں کے درمیان بگڑتے تعلقات کی نمایاں وجوہات حسب ذیل ہیں۔ پڑوسیوں کے بگڑتے تعلقات کی بنیادی وجوہات: وجہ شور شرابہ شرح 48%، پالتو جانوروں سے متعلق مسائل 29%، بچوں کے رویے 21%، کوڑا کچرا ڈالنے اور صفائی کے تنازعات 18%،
جائیداد یا سرحدی اختلافات 17%، مجرمانہ حرکات یا غیر اخلاقی برتاؤ 8%، پارکنگ کے مسائل 1%۔ یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ تنازعات کی بنیاد اکثر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ حسن سلوک کی کمی اور بات چیت کے فقدان ہی اصل وجہ بنتی ہے۔ مثلاً مثالی پڑوسی سے مثالی سماج، چند روشن مثالیں۔ ہمسایوں سے تعلقات کی ضمن میں ملکی و عالمی صورتحال یقیناً تشویشناک ہے، لیکن اس اندھیرے میں امید کی کرنیں بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ سابق کے بالمقابل موجودہ زمانہ بالکل ناکارہ ہے، فی زمانہ بھی اچھے لوگ، اچھے پڑوسی اور اچھا معاشرہ موجود ہے، گرچہ مختصر ہی صحیح، لیکن ان کی مثالیں بڑی روشن ہیں۔ ان کو جاننے سے جذبہ فروغ پاتا ہے کہ ماضی کی شاندار روایتوں کا پھر سے احیاء ممکن ہے۔ ان روشن مثالوں سے حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ فرد اور پڑوس کا اچھا ہونا معاشرے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے اور ایک دوسرے کے تعاون و اشتراک کے ساتھ تعمیری کاموں میں اپنا وقت، مال اور صلاحیتیں لگانے کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنتا ہے۔ ذیل میں وطن عزیز کی مختلف ریاستوں میں موجود باوقار پڑوسیوں اور ان کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، سادھن گاؤں، ضلع آگرہ، اتر پردیش۔ دی وائر کی رپورٹ کے مطابق اس گاؤں میں تقریباً 20,000 لوگ ہیں۔ ہندو مسلمان دونوں قومیں مل جل کر رہتی ہیں۔ ایک مسلم خاندان علی برادران ہر دن اذان دیتا ہے اور اسی وقت انہی کے محلے میں ہندو بھائی اپنے مذہبی رسم و رواج ادا کرتے ہیں، یعنی دونوں مذہبی برادریاں ایک ہی مقام پر رہتے ہوئے روزمرہ زندگی میں باہم تعاون و اشتراک کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ اگر مختلف مذاہب کے ماننے والے اچھے پڑوسی ہوں تو پھر باہم ادب و احترام اور اتحاد ان کی پہچان بن جاتی ہے۔ نمبر 2، پاور گاؤں، ضلع منگلور، کرناٹکا۔ مسلم mirror.com کی رپورٹ کے مطابق اس گاؤں میں ہندو، مسلم اور عیسائی تینوں قومیں مل کر ایک مشترک داخلہ گلی، انٹرنس آرچ بنوا رہی ہیں، جو تینوں مذہبی مقامات مندر، مسجد اور چرچ کی طرف جاتی ہے۔ مذہبی سرکردہ شخصیات اور مقامی باشندے اس تعمیراتی عمل میں برابر کے شریک ہیں۔ اس بین المذہبی اقدام سے یہ فکر فروغ پاتی ہے کہ مذہب دراصل معاشرے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے استحکام کے لیے پڑوسی کے رشتے پر زور دیتا ہے۔ نمبر 3، دھیریاون گاؤں، ضلع بیگپور، اتر پردیش۔ catchnews.com اور livebeyondnumber.com کے مطابق اس گاؤں میں ہندو مندر اور مسجد ایک مشترک صحن میں واقع ہیں، جہاں دونوں برادریاں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتی ہیں۔ نماز کے وقت بھجن، ڈھول وغیرہ روک دیا جاتا ہے تاکہ عبادت میں خلل نہ ہو، جبکہ ہندو بھائی اپنی پوجا وغیرہ جاری رکھتے ہیں۔ 1992 کے بعد بھی اس گاؤں میں فرقہ وارانہ فساد کا ایک بھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ امن و بھائی چارہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے۔ 4، پناتھلا گاؤں، ضلع ملا پورم، کیرلا۔ ویکیپیڈیا کے مطابق اس گاؤں میں ہندو اور مسلم برادریاں برسوں سے مل جل کر رہنے کی مثالیں قائم کرتے آ رہے ہیں۔ مذہبی رسومات اور اجتماعی سرگرمیوں میں یہ ہمیشہ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ مندر میں مسلمانوں کے لیے ماہ رمضان میں افطار کا نظم کیا جاتا ہے، جبکہ مسلمان مسجدوں میں ہندوؤں کے لیے خصوصی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 5، ترہ گاؤں، ضلع کوپوارہ، جموں کشمیر۔ ویکیپیڈیا اور الجزیرہ کے مطابق اس گاؤں میں ایک مسجد اور ایک مندر ایک ہی صحن یا مشترکہ احاطے میں واقع ہیں، یعنی عبادت گاہیں دونوں قوموں کے باہمی اشتراک سے قائم ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جب ہندو خاندان مشکل میں تھے تو مسلمان پڑوسیوں نے ان کی اخلاقی و جذباتی مدد و حمایت کی۔ پڑوسیوں سے تعلقات میں بہتری کی تدابیر۔ پڑوس صرف مکانی قربت کا نام نہیں بلکہ ایک رشتہ ہے، ایک ایسا خاندان ہے جسے اللہ نے ہمارے انتخاب کے بغیر
ہمارے قریب کر دیا ہے۔ ایک انسانی تعلق ہے جس کی بنیاد محبت، اعتماد اور ہمدردی پر قائم رہتی ہے۔ ماضی میں ہمارے معاشرے میں رشتہ نہایت مضبوط اور خوشگوار تھا۔ لوگ اپنے پڑوسیوں کی خوشیوں اور غموں میں برابر کے شریک ہوتے تھے۔ ہر گلی، ہر محلہ ایک چھوٹا خاندان تھا جہاں ہر فرد ایک دوسرے کی فکر کرتا اور محبت و تعاون کو اپنی زندگی کا معمول سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج پڑوسیوں کے آپسی تعلقات کی صورتحال کیا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ گھروں کے دروازے اکثر بند رہتے ہیں، لوگ اپنے کام اور پڑھائی میں مصروف ہیں، ہر شخص اپنے ذاتی معاملات تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ نئی نسل کا بیشتر وقت موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا میں صرف ہوتا ہے۔ پڑوسی سے حسن سلوک، فہم و شعور کے لازمی اصول۔ پڑوسیوں سے تعلق میں بہتری کے لیے پہلے چند اہم اصولوں کا فہم ضروری ہے۔ الف، پڑوسی کی تعریف۔ پڑوسی وہ شخص ہے جو ہماری رہائش یا گھر کے قریب رہتا ہو اور جس کے ساتھ ہمارا روزمرہ زندگی میں ربط و تعلق قائم رہتا ہے۔ اسلام میں پڑوسی کو صرف ہمسایہ، دیوار یا مکان تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ قریبی رہائشی تعلقات اور روزمرہ کے ربط و تعلق کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے والجاری ذی القربى والجاری الجنوب، سورۃ النساء 36۔ اس مقام پر جن کا معنی ہے اجنبی یا دور کا شخص، خواہ مسلم ہو یا مشرک ہو یا ہندو، یہودی ہو یا نصرانی، یعنی قریب اور دور کے پڑوسی دونوں کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ بے، پڑوسی اور ایمان۔ پڑوسیوں سے تعلق بلکہ انسان کے اپنے علاوہ دیگر سے تعلق کا سارا دار و مدار اس کے اندرون پر ہوتا ہے۔ جیسا اندرون ہوگا، ظاہری رویہ اسی کے مطابق ہوگا۔ پھول کی خوشبو سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر میں محسوس ہونے والی خوشبو باہر سے نہیں بلکہ اس کے اندرون سے تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی فرد کی اندرونی حالت، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، کی کیفیت کا اندازہ اطراف کے ماحول میں پیش آنے والے رویوں کے ذریعے بخوبی کیا جا سکتا ہے، ورنہ سوچیں کہ کسی پڑوسی کا بھوکا رہنا کسی کے ایمان کی کیفیت پھر کیسے واضح کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک پڑوسی کو پیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لازمی تقاضے کے طور پر بیان فرمایا، والجاری ذی القربى والجاری الجنوب والصاحب بالجنب، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ سے حسن سلوک کرو، سورۃ النساء 36۔ پڑوسی سے حسن سلوک پر ایمان کی صحت کا دار و مدار ہونا اس قدر اہم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو جائیداد میں وارث بنا دیں گے۔ جیم، پڑوسی اور پیمانہ۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک اور ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے کوئی بھی فرد اپنے خدا سے تعلق معلوم کر سکتا ہے، یہ جان سکتا ہے کہ فی الواقع وہ کس قسم کا انسان ہے، اچھا یا برا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ایمان کی بدولت ایک شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت رچ بس گئی ہو، وہ محبت لازماً اپنے اثرات ظاہر کرے گی۔ اس شخص کی ذات سے ہر کوئی فیض پاتا رہے گا، اس کے گھر والے بھی اور پڑوس بھی۔ لہٰذا اگر کسی کے ایمان کی روشنی سے اس کے اطراف کا ماحول ہی روشن نہ ہو تو اس ایمان کا کیا مقام۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نیک ہوں یا برا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کام کے بارے میں اپنے پڑوسیوں کو کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کام کیا تو تم اچھے ہو، اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کیا ہے تو تم برے ہو۔ کسی بھی فرد کا قریب ترین ماحول اس کا پڑوس ہوتا ہے، لہٰذا یہ کہا گیا کہ ایمان کا معتبر ہونا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے جڑا ہے، یعنی پڑوسی سے تعلق سیدھا ایمان سے جڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں،
خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے دریافت کیا، کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کا نبوی چارٹر۔ ہمسایوں کے ساتھ تعلق کی بگڑتی صورتحال لوگوں کے اندرون کے بگڑنے کی وجہ سے ہے، یعنی یہ معاشرتی بگاڑ لوگوں کے اندرونی بگاڑ کی جیتی جاگتی تصویر ہے، لہٰذا اس جانب توجہ دینا ہر فرد کی اہم ترین ترجیح ہونی چاہیے۔ مرض کی تشخیص ہو چکی ہے، اب اس تشخیص کے مطابق علاج پر توجہ دینا چاہیے۔ سب سے پہلے جان لیں کہ ہمسائے کے حقوق کیا ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ پڑوسی کا تم پر یہ حق ہے کہ اگر پڑوسی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عیادت و خبرگیری کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر کسی ضرورت وغیرہ سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر کوئی برا کام کر بیٹھے تو پردہ پوشی کرو، اگر اس کو کوئی نعمت ملے تو مبارکباد دو، اگر کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو تعزیت کرو۔ اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے اس قدر بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے، اور نہ تمہارے ہانڈی کی مہک اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اور اس میں سے تھوڑا سا سالن اس کے گھر بھی بھیج دو۔ خوشگوار تعلقات کے اجزائے ترکیبی۔ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان سے خوشگوار تعلقات کے اجزائے ترکیبی حسب ذیل امور ہو سکتے ہیں۔ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان سے نرمی سے بات کرنا اور ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ ایذا سے اجتناب، پڑوسیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا اور انہیں ہرگز نقصان نہ پہنچانا، خواہ وہ زبانی ہو، عملی ہو یا اخلاقی۔ مدد اور تعاون، پڑوسیوں کی ضرورت کے وقت مدد کرنا، مالی یا عملی مدد۔ حفظ و امان، پڑوسیوں کو اپنی شرارتوں اور نقصان سے محفوظ رکھنا۔ عدل و انصاف، قریبی اور دور کے پڑوسی، رشتہ دار یا غیر رشتہ دار، سب کے ساتھ یکساں حسن سلوک کرنا۔ باہمی تعاون و اشتراک، محلے کی بھلائی اور آپسی تنازعات کے حل کے لیے ایک دوسرے کو تعاون دینا اور لینا۔ خوشگوار تعلقات کے لیے عملی اقدامات۔ اجتماعی تقریبات، کمیونٹی ایونٹس، محلے میں ملاقاتوں کا نظم کرنا، تہوار، عید یا دیگر خوشی کے موقع پر محفلیں منعقد کرنا۔ مقامی گروپس، واٹس ایپ یا دیگر پلیٹ فارمز پر محلے کے گروپس بنانا تاکہ ربط و تعلق بنا رہے۔ تعلیم و تربیت کا نظم، پڑوسیوں کے درمیان تعاون اور اعتماد بڑھانے کے لیے بچوں کی تعلیم اور خواتین کے امور و مسائل سے متعلق سرگرمیاں انجام دینا۔ مہینے میں ایک دن پڑوسیوں کے ساتھ مختصر ملاقاتوں کا نظم، چائے یا مشترکہ کھانے کا اہتمام کرنا۔ تہواروں میں شمولیت، ایک دوسرے کے تہواروں میں شرکت اور تحائف دینا۔ اس ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اہلیہ محترمہ کو اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو پہلے یا زیادہ ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی، پھر جب وہ آئے تو انہوں نے کہا، تم نے ہمارے یہودی ہمسائے کو ہدیہ بھیجا؟ گھر والوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس بکری کے گوشت میں ان کو بھی کچھ بھیج دو، اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جبرائیل ہمیشہ مجھے ہمسائے کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ اس کو وارث کر دیں گے۔ پڑوسیوں کے لیے مدد، اگر کوئی بیمار یا پریشان ہو تو اس کی مدد کرنا، مالی ہو یا جسمانی، نہیں تو ایسے ہی گھر میں جو کچھ بنا ہے اس تک پہنچانا۔ خیر کے کام، مشترکہ باغ اور لائبریری کا قیام، صفائی ستھرائی سے متعلق سرگرمیاں انجام دینا۔ بچوں اور بڑوں کی سرگرمیاں، کھیل کود، مقابلہ جات، تعلیمی یا ثقافتی سرگرمیاں انجام دینا۔ تعلقات کی بہتری کی انفرادی کوششیں، پڑوسیوں سے حسن سلوک دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہونے کا ضامن ہے، لہٰذا اس مسئلے کو صرف دنیاوی نگاہ سے دیکھنا یا کسی قومی نقطہ نظر سے پرکھنا نقصان دہ ہے۔ یہ ہر شخص کے دین و ایمان کا مسئلہ ہے کہ جہاں وہ رہتا ہے وہاں جاننے کی کوشش کرے کہ پڑوسیوں سے تعلقات کیوں بگڑ رہے ہیں،
حسن سلوک چاہے وہ کسی سے بھی ہو فرد ہی کے حق میں بہتر ہے، اگر یہ نہ ہو تو تمام عبادات بے معنی اور بے اثر ہیں۔ ذیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات درج کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم نے وضو فرمایا تو حضرت صحابہ کرام نے آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے بدن اور چہرے پر ملنے لگے۔ اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھ کر دریافت فرمایا کہ اس عمل پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا ہے، تم لوگ ایسا کر رہے ہو؟ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے، یا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس سے محبت ہو، تو اسے 3 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی بات، جب بات کرے تو سچ بولے۔ دوسری، جب کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ تیسری، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ بہقی فی شعب الایمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے محلے میں اچھے ہوں اور پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہوں۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک ہر فرد کی اپنی ذاتی ضرورت اور ترجیح ہونی چاہیے۔ خود فائدے میں رہ کر پڑوسی کو نقصان پہنچانے کا سوچنا تک جس کو قبول نہ ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں حضرت عبداللہ بن المقفع رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بڑا پر اثر واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابن المقفع کے گھر میں چوہوں کی کثرت ہو گئی تو کسی نے ان کو بلی پالنے کا مشورہ دیا تاکہ چوہے گھر سے فرار ہو جائیں۔ تو حضرت ابن المقفع نے کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ لاحق ہے کہ بلی کی آواز سن کر چوہے میرے گھر سے نکل کر میرے پڑوس کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، لہٰذا جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہی اپنے پڑوسی کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں۔ باہمی اصلاح اور تعاون کی کوششیں۔ 1. ہمارے ملک میں شور شرابہ نوائز پولیوشن وہ اصل سبب ہے جس کی بنا تعلقات میں کھٹاس آ جاتی ہے۔ ہر محلے میں ایسا نظم ہونا چاہیے کہ شور و غل پیدا کرنے والے تمام ذرائعوں پر قدغن لگے۔ ایک تحقیق 2011 پب میڈ کے مطابق دہلی اور ممبئی جیسے شہری علاقوں میں شور کی سطح 73 to 86 ڈیسیبل ڈی ریکارڈ کی گئی، جو رہائشی علاقوں کے لیے متعین حد 65 dB سے کہیں زیادہ ہے۔ اس تحقیق میں کیے گئے سروے میں 52% لوگوں نے بتایا کہ انہیں روزمرہ شور سے شدید ذہنی تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ 48.6% نے نیند میں خلل پیدا ہونے کی شکایت کی ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ شور صرف پڑوسیوں کے تعلقات پر ہی نہیں بلکہ صحت پر بھی منفی اثر ڈالتا ہے۔ بھارتی حکومت نے شور کی آلودگی کے مسئلے کے تدارک کے لیے نوائز پولوشن ریگولیشن اینڈ کنٹرول رولز 2000 نافذ کیے ہیں۔ ان قوانین کے مطابق رہائشی علاقوں میں دن کے وقت شور کی حد 55 dB سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی فرد کو پڑوسی کی سرگرمیوں سے مستقل تکلیف پہنچ رہی ہو تو اہل محلہ کو باہمی تعاون سے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ مندروں، مسجدوں، گرجاؤں، گردواروں، شادی ہالوں اور اسکولوں وغیرہ سے نکلنے والی آوازیں اگر کسی قسم کا خلل پیدا کر رہی ہوں اور یہ ملک کے متعینہ قانون کی خلاف ورزی کی زمرے میں آتی ہوں تو اہلیان محلہ کو اس جانب فوری توجہ دینی چاہیے۔ 2. کوڑا کرکٹ اور صفائی کے مسائل اکثر محلے میں تنازعات کا بڑا سبب بنتے ہیں، کیونکہ نامناسب کوڑا پھینکنا، پلاسٹک جلانا یا گندے پانی کا بہاؤ بدبو اور بیماریاں پھیلنے کا باعث بنتا ہے۔ محلے کی کمیٹیاں بنائیں جو کوڑا اکٹھا کرنے کے نظام کی نگرانی کریں، متاثرہ پڑوسی سے بات کریں اور اگر حل نہ ہو تو متعلقہ حکومتی ذمہ داران سے شکایت کریں۔ 3. جائیداد کی حدود سے متعلق تنازعات جیسے دیوار کی توسیع یا پڑوسی کے درختوں کی شاخیں جو دوسرے گھروں میں داخل ہوں، جھگڑوں اور قانونی کارروائی کا سبب بنتے ہیں۔ مشترکہ سروے کر کے حدود طے کریں۔ 4.
ٹریفک اور پارکنگ کے مسائل، جیسے گاڑیوں کی غلط پارکنگ سے راستوں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، آمد و رفت میں دقت پیش آتی ہے اور بعض اوقات حادثات کا بھی سبب بنتی ہیں۔ محلے میں پارکنگ احاطے مختص کریں، اصول متعین کریں اور طے شدہ اصول ہوں تو ان کی پابندی کریں۔ 5. تعمیراتی کاموں کی وجہ سے پریشانی، جیسے دھول، ملبہ یا خطرناک سامان پڑوسی کی جائیداد اور صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ تعمیر شروع ہونے سے پہلے پڑوسیوں کو آگاہ کریں، حفاظتی اقدامات کریں اور اگر شکایت ہو باہم گفت و شنید سے مسئلہ حل کریں۔ 6. پرائیویسی کی خلاف ورزی، جیسے پڑوسی کی سی سی ٹی وی، بالکونی سے جھانکنا وغیرہ تناؤ اور عدم تحفظ کا باعث بنتی ہے۔ بات چیت سے کیمرے کا مقام تبدیل کروائیں۔ 7. پالتو جانوروں سے متعلق مسائل، جیسے گندگی پھیلانا یا جارحانہ رویہ صحت اور حفاظتی نقطہ نظر سے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ پالتو جانور پالنے والے مالکان کو صفائی کی ذمہ داری دیں، باہم رضامندی سے اصول و ضوابط بنائیں۔ 8. پانی اور سہولیات کی تقسیم سے متعلق تنازعات، جیسے پانی کی لائن کا غلط استعمال یا پانی کا غیر ضروری بہاؤ اور وسائل کی کمی جھگڑوں کا سبب بنتے ہیں۔ مشترکہ میٹر کا نظم قائم کریں، پانی وغیرہ کے استعمال کے اصول و ضوابط طے کریں۔ کوشش کریں کہ باہمی فلاح و بہبود سے متعلق امور ہوں یا بعض مسائل، ہر دو صورت میں پڑوسیوں کے ساتھ گفتگو اور باہم رضامندی سے حل نکالیں۔ کسی بھی معاملے میں قانونی کارروائیوں کی نوبت نہ آنے دیں۔ بشارتوں اور وعیدوں کا استحضار، دین اسلام نے صحت مند معاشرے کے لیے فرد کے صحت مند کردار اور معاشرے کی اکائی کی حیثیت رکھنے والے گھروں کے مثالی ہونے پر بڑا زور دیا ہے۔ معاشرے کی بھلائی اور اس کی ہمہ جہت ترقی فرد کے صحت مند مزاج اور اس کے اطراف اکناف کے ماحول سے اس کے بامعنیٰ تعلق سے جڑی ہیں۔ لہٰذا پڑوسیوں سے حسن سلوک نہ صرف ہر فرد کی اپنی ضرورت ہو بلکہ یہ بات بھی ذہنوں میں مستحضر رہے کہ ان کے حق کی تلفی دنیا اور آخرت میں ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ارشادات جو ہمیں بشارت بھی دیتے ہیں اور وعیدیں بھی سناتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے اچھا ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مجھ پر ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے اور وہ یہ بات جانتا بھی ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ جب تم سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر دو، پھر اپنے قریبی ہمسائے کے گھر والوں کو اچھے طریقے سے بھیج دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی بھی تحفہ دینے کو معمولی اور حقیر خیال نہ کرے، اگرچہ بکری کے پیر کا جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس لیے کہ ہدیہ دل کی کدورت دور کرتا ہے، اور کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے ہدیے کو معمولی اور حقیر خیال نہ کرے، اگرچہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، یعنی برا بھلا کہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، فلاں عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نفلی روزہ، صدقہ و خیرات اور نماز تو کم کرتی ہے، بلکہ اس کا صدقہ و خیرات پنیر کے چند ٹکڑوں کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف نہیں دیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں اور ایذا رسانیوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ قیامت میں بہت سے پڑوسی ایسے ہوں گے جو اپنے پڑوسی کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ اے رب، اس نے میرے لیے دروازہ بند رکھا اور خیر و احسان کا معاملہ کرنے سے باز رہا۔ الادب المفرد، پڑوسی کے ساتھ کسی گناہ میں ملوث ہونا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بھیانک اور سنگین جرم ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ آپ نے صحابہ سے زنا کے بارے میں سوال کیا۔ صحابہ نے عرض کیا حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا پڑوسی کی بیوی سے زنا 10 عورتوں کے ساتھ زنا کے برابر ہے۔ مسند احمد۔ پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت معاشرتی سکون کی ضمانت۔ جب معاشرے میں پڑوسیوں کے حقوق کی پاسداری ہونے لگتی ہے تو وہ امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ باہمی اعتماد، تعاون اور خیرخواہی کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ افراد کا اخلاقی معیار بلند ہوتا ہے، معاشی استحکام یقینی ہوتا ہے اور قلب و ذہن کو روحانی سکون میسر آتا ہے۔ آئیے دیکھیے کہ پڑوسیوں کے حقوق کی پاسداری نے ماضی کو کیسے شاندار بنایا اور آج کے دور کو کس طرح یہ تابندگی بخش رہا ہے۔ نمبر 1، امن و سکون کا گہوارہ۔ جب پڑوسی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، جیسے شور نہ کرنا، جائیداد کی حفاظت یا ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچانا، تو معاشرہ خوف اور تنازعات سے پاک امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد انصار و مہاجرین نے ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے، جیسے گھر اور وسائل کا آپس میں تقسیم کر لینا۔ اس وجہ سے مدینہ ایک پرامن اسلامی ریاست بنی جہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا اور جرائم نہ ہونے کے برابر تھے۔ دور حاضر کی مثال جاپان کے رہائشی محلے ہیں، جہاں پڑوسی شور کی آلودگی سے بچنے کے لیے شور کنٹرول رولز پر سختی سے عمل کرتے ہیں، جیسے رات 10 بجے کے بعد بلند آواز سے موسیقی نہ بجانا۔ نتیجتاً جاپانی شہروں میں جرائم کی شرح صرف 0.3 فی 1000 افراد ہے۔ 2، باہمی تعاون کی فضا۔ پڑوسیوں کا ایک دوسرے کی مشکلات میں سہارا بننا معاشرے کو جوڑے رکھتا ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المال سے غریب پڑوسیوں کو امداد دی جاتی تھی۔ اگر پڑوسی ایک دوسرے کی مدد کریں تو باہمی تعاون کی فضا عمومی طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں کے وقت تعاون کا کلچر عام ہو جاتا ہے۔ ریاست کیرلا میں 2018 کے سیلاب کے دوران پڑوسیوں نے مل جل کر کشتیوں کی مدد سے ایک دوسرے کو بچایا، کھانا تقسیم کیا، عارضی پناہ گاہیں بنائیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 70% متاثرین کو پڑوسیوں کی مدد سے بچایا گیا۔ 3، اخلاقی ارتقاء۔ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی جیسے عزت و احترام، ہمدردی، خوشی و غمی میں تعاون، معاشرے کا اخلاقی معیار بلند کرتی ہے۔ قدیم زمانوں میں پڑوسیوں کو ایک دوسرے سے ایثار اور احسان کا معاملہ کرنے کا درس دیا جاتا، جس سے معاشرہ مستحکم اور اخلاقی طور پر بلند تھا۔ دور حاضر میں سنگاپور کے رہائشی محلوں میں پڑوسی ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، جس سے باہمی احترام اور تعاون و اشتراک کا جذبہ فروغ پاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق 85% سنگاپور کے شہری اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ 4، معاشی استحکام۔ جب پڑوسی باہمی امداد اور لین دین میں دیانتداری سے کام لیتے ہیں، جیسے قرض کا اجرا، امانتوں کی بروقت ادائیگی، دیانت دارانہ تجارت، تو معاشرے میں معاشی خوشحالی آتی ہے۔ قرون وسطیٰ کے اسلامی بازاروں میں پڑوسی تاجر ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری سے تجارت کیا کرتے تھے، جس سے بغداد اور قرطبہ جیسے شہر معاشی مراکز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ دور حاضر میں وطن عزیز کی ریاست گجرات کے سورت شہر کے تاجر برادریوں کی ہے۔ یہ تاجر ہمسایہ ایک دوسرے کو بلا سودی قرض دیتے ہیں، جس سے مقامی معیشت مضبوط ہوئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سورت میں 60% چھوٹے کاروبار پڑوسیوں کے تعاون سے چلتے ہیں۔ نمبر 5، روحانی و قلبی سکون۔ پڑوسی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر متوجہ ہوں، جیسے خوشیوں میں شریک ہونا یا دکھ میں ہمدردی جتانا، دلوں میں محبت اور سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ دور حاضر میں کئی مقامات ہیں جہاں خیر سگالی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جن میں پڑوسیوں کی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کینیڈا کے ٹورنٹو شہر کے محلوں میں پڑوسی سالانہ اجتماعی طعام کمیونٹی ڈنر کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں مختلف ثقافتوں کے لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 78% لوگوں نے اس دعوت کو دلی مسرت اور ذہنی سکون کا ذریعہ بتایا ہے۔ اس سے معاشرہ روحانی طور پر مطمئن ہوتا ہے۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کی پاسداری سے معاشرہ نہ صرف پرامن اور خوشحال ہوتا ہے، بلکہ اخلاقی اور روحانی طور پر بھی بلند ہو جاتا ہے۔
اگر آج ہم ان اصولوں کو اپنائیں تو ہمارے محلے اور شہر بھی امن، ترقی اور خوشحالی کے گہوارے بن سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔